انڈین میڈیا نے ایکچولی پوری فیلڈنگ سیٹ کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک محاذ بنایا. اب وہ اس میں گیم انہوں نے کیا کھیلی ہے ذرا اسے بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آبویسلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از ناٹ اباؤٹ دا فیلڈ مارشل عاصم منیر, اٹ از اباؤٹ پاکستان. انہوں نے کیا کیا, آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ آج کل امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں, تو وہاں پہ ایک تقریب کے حوالے سے انہوں نے ان کی کوٹیشنز ڈالی. کس نے ڈالی؟ پاکستان نے نہیں ڈالی. فیلڈ مارشل پاکستان کے ہیں, آئی ایس پی آر نے کوئی پریس ریلیز نہیں کی, کوئی ایسی بات یہاں سے میڈیا نے رپورٹ نہیں کی. رپورٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ انڈین میڈیا سے, اور وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو رپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ان سے منسوب کر کے کیا بیانات چلائے. انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر صاحب نے مبینہ طور پہ یہ کہا ہے کہ جی اگر مستقبل کی جنگ میں بھارت کے ساتھ پاکستان کی وجودی خطرہ لاحق ہوا تو وہ خطے کو ایٹمی جنگ میں دھکیل دیں. یہ عاصم منیر صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں. ہم ایک ایٹمی ملک ہیں, اگر ہم سوچیں کہ ہم گر رہے ہیں تو ہم دنیا کے نصف حصے کو اپنے ساتھ گرا دیں گے. بھارت کی جانب سے اس معاہدے کو معطل کرنے کا سنتاس معاہدے کی بات ہو رہی ہے. بھارت کی جانب سے اس معاہدے کو معطل کرنے کا فیصلہ 250 ملین افراد کو قحط کے خطرے میں ڈال سکتا ہے. ہم بھارت کے ڈیم بنانے کا انتظار کریں گے اور جب وہ بنائے گا پھر 10 میزائلوں سے ہم اسے تباہ کر دیں گے. یعنی کہ ہم ڈیم جو ہے وہ 10 میزائل مار کے ہم اسے تباہ کر دیں گے. دریائے سندھ بھارت کے خاندان کی ملکیت نہیں ہے, ہمیں میزائلوں کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ بھارتیوں کو اپنی ہلاکتیں تسلیم کرنی چاہیے. اسپورٹس مین اسپرٹ کی یہی خوبی ہے. ہم بھارت کے مشرقی حصے میں شروع کریں گے جہاں ان کے قیمتی وسائل ہیں, پھر مغرب کی طرف بڑھیں گے. میں ایک سادہ مثال دوں گا. بھارت ایک چمکدار مرسیڈیز, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے جو کوٹ کی گئی ہے. انہوں نے کہا جی میں ایک سادہ مثال دوں گا. بھارت ایک چمکدار مرسیڈیز ہے جو ہائی وے پر فراری کی طرح چل رہی ہے, لیکن ہم ایک ڈمپر ٹرک ہیں جو بجری سے بھرا ہوا ہے. اگر وہ ٹرک گاڑی سے ٹکرا گیا تو نقصان کون اٹھائے گا؟ یہ ان کو کوٹ کرتے ہوئے بات کی گئی. ہماری کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے ہم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا. اچھا اب اس کے اندر ظاہری بات ہے یہ بیسکلی مرچ مسالہ اس طرح ڈالا گیا ہے. ایسی کوئی کوٹیشن عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہیں سے اگر آئے گی, پہلی بات تو یہ کہ میری اطلاعات کے مطابق جو فنکشن ہوا اس کے اندر نہ موبائل فون الاؤڈ تھے, نہ ویڈیو کیمرہ الاؤڈ تھا, نہ نوٹس لینے کی اجازت تھی. ٹھیک ہے, اٹ واز اے ویری پرائیویٹ سارٹ آف اے فنکشن. تو ان کے ساتھ یہ جو کوٹیشنز منسوب کی گئی ہیں اس کے پیچھے ایکچولی جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے. یہ جو اس میں بات کی گئی ہے نا کہ جی اگر ہماری جنگ ہوئی اور ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اور اگر ہم گرے تو دنیا کے آدھی دنیا کو ہم ساتھ لے کے گریں گے. بیسکلی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عاصم منیر صاحب کا ایک ایسا امیج کریٹ کیا جائے, یا پاکستان کا, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کا ایک ایسے امیج کریٹ کیا جائے کہ جناب یہ ایک انمیچور اور خطرناک ایٹمی ملک ہے اور اس کے ایٹمی اثاثے جو ہے نا وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا نا, مطلب کہ جی اگر ہم گریں گے تو ہم آدھی دنیا بھی لے کے جائیں گے, یہ بیسکلی صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا نام بدنام کیا جائے.